بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو اچھا، اب اگر طلحہ خان بھی اپنا مائک آن کر لے تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ایک دفعہ کریں تاکہ ایک طرح سے آپ روٹین میں واپس آئیں. یہ وہ بچے ہیں جو عام اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تلاوت بھی کیا کرتے تھے. طلحہ خان آپ اپنے مائک پہ کلک کیجئے گا، بلکہ میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں اور اب آپ بول سکتے ہیں. جی طلحہ خان بولیے، ہیلو کیجئے، آواز آپ کی ہم تک پہنچ رہی ہے، بولیں. سارا آ رہی آواز؟ چلیں اب آپ نے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہاشم جو ہے وہ نعت پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یلد له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جی حافظ عبدالرافع کوئی غلطی کی ہے بھائی نے تو آپ کریکشن کیجئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بیٹا آپ نے غلطی کی تھی تو اس آیت کو دوبارہ سے آپ نے کل پھر تیار کر کے دوبارہ جو ہے وہ ہمیں سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں کل پھر دوبارہ لائیو آپ سے انشاءاللہ اپنی کلاس میں سنوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو اب ماشاءاللہ ہاشم جاوید جو ہے وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سنائیں گے. جی ہاشم جاوید. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہوں اے جہنم
تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں میں جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. جی ماشاءاللہ، شاباش بیٹا، گڈ. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تھے ہاشم جاوید، اور اس کے علاوہ کوئی بچہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی ہم نعت یا جو ہے کوئی ملی نغمہ یا تقریر یا کوئی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے آج کی کلاس میں، چونکہ آج کی کلاس کا جو ہے وہ موٹیو ہی یہی تھا. کل بھی ریڈنگ کام کروایا تھا، پرسوں بھی کروایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بیٹا ویکینڈ پہ ہم بس میں ادب کی کلاس جو ہے وہ رکھیں گے، چونکہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں. اور موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایسا کام بھی انشاءاللہ کریں گے آن لائن کے اندر ہی کہ آپ کی اخلاقی اور تربیت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے، اور ہمیں وہ چیزیں جو اسکول کی عام روٹین میں ہم لوگ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ذرا مشکل ہے ایک ڈسٹنس پہ بیٹھ کر. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی اس کلاس کے اندر جو ہے وہ اردو کی اپنی کلاس کے اندر یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں، تاکہ صرف پڑھنا ہی آپ کا اور ہر وقت کتاب پڑھنا اور یہ سارے معاملات میں اس کو استعمال بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. آپ کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں اس کو بھی ہم بروئے کار جو ہے وہ لے کر آئیں. اور آپ کے اندر جو ہے مجتبیٰ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجتبیٰ منصور. ہاں جی بولیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ مزہ آ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ نو سر. تو آپ نے کیا یعنی کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی طلحہ، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان میں سے پتہ نہیں بچوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے سر. اب چلیں احتیاط کرنی ہے. ان کے ساتھ تجربہ شیئر کرو گے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ کیا ہوا تھا اور آپ کی غلطی کہاں پر تھی؟ میں مور کاٹنے لگا تھا، آگے سے اچانک ہی وہ آیا تھا لگ. تو آپ ان کو پہلے یہ بتائیں نا، ہم موڑ پیدل کاٹ رہے تھے یا کسی چیز پہ تھے؟ بائک. ہاں، تو یہ چیز ان کو بتائیں نا کہ بیٹا بائک احتیاطی تدابیر کے بغیر جو ہے وہ نہیں چلانی. پہلی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی ایج جو ہے بیٹا ابھی بہت کم ہے، اور قانونی طور پر جو ہے وہ 18 سال جو بچہ ہوتا ہے اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ بائک جو ہے وہ چلائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ آپ خود دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں اسکول جانا ہی تب ہے جب آپ بائک دیں گے. ہمارے پاس آپ گراؤنڈ میں دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بائک لے کر آئے ہوتے ہیں. تو یہ اب پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پھر عام آپ سائیکلنگ آپ دیکھتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ فارن کنٹریز کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر ہم جو ہے پچھلے سال وہ ٹرپ لے کر گئے تھے اسکول میں وہ جھیل کے اوپر، تو وہاں پہ جھیل پہ سائیکلنگ ہو رہی تھی. تو اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ بھلے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی وہ جھیل کے کنارے پہ جو ہے وہ سائیکلنگ کرنی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ہیلمٹ پہنے، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ضروری ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں جی گرمی لگتی ہے یا سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تب تو خیر سارے ماسک بھی لگا رہے ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ بیٹا احتیاطی تدابیر جو ہے بہت ضروری ہیں. آپ جو ہے وہ موجودہ کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں یا آپ اپنے عام روٹین کے اندر جب ہم جو ہے وہ نارمل زندگی جو ہے بسر کر رہے تھے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے بالکل قطع نظر نہ کریں. اور اسی طرح جیسے ہیلمٹ جو ہے وہ پہننا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا
اسکول کے اندر جو ہے شاید آپ اس وقت 8 کلاس میں تھے, تو وارڈنس جو ہے وہ آئے تھے ٹریننگ, اس طرح کے ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں, تو لیکچرز ہوئے تھے, ان کا ویڈیو لیکچر جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے بھی ہوئے ہیں. ہماری کلاس کے اندر جو ہے وارڈنس نے آ کر ٹریننگ بھی کی تھی. اور اسی طرح صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم اسکول کے اندر یہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, ہاتھ دھونے کی, یا جو ہے وہ گراؤنڈ کی ارد گرد کی ریپرز آپ کو یاد آ رہے ہوں, کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا تھا کہ اس طرح سے کرتے ہیں, صفائی کریں. ماسک بھی ایک دفعہ جو ہے میں نے بہت سے جو ہے منگوا کر بچوں کی, میری پچھلے سال کی یہ گراؤنڈ کو صاف ستھرا کیا ہم نے, ماسک پہنے اور گلوز پہنے. تو یہ چونکہ ہمارے مذہب کے اندر ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے بیٹا روٹین میں رکھنا ہے اور احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ اپنانا ہے. تو یہ ہو گیا جی اس حوالے سے بات. تو یعنی کہ قصہ مختصر کہ آپ چھوٹے ہیں سب, آپ نے بائک نہیں چلانی, بہتر ہے واک کر لیں, پیدل چلے جائیں, 2-4-5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے نا, اس سے کیا ہوا, یہ تو ہے نا کہ آپ ایک بہت بڑے حادثے سے جو ہے بچ سکتے ہیں. تو جو ابھی آپ کی ایج نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی بے ہنگم ہمارے ہاں جو ہے ٹریفک ہے, کوئی بھی وائلیٹ کر دیتا ہے کسی جگہ پہ. یہاں پہ تو یہ سلسلہ ہے کہ سامنے ریڈ لائٹ بھی ہو تو یہ لوگ جو ہے وہ اس کو بھی نہیں دیکھتے اور گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ جلدی میں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے بیٹا آئندہ جو ہے وہ آپ نے, امید ہے کہ آپ احتیاط کریں گے, ٹھیک ہے. اوکے گڈ. ہاں جی چلیں, ہاں جی اب ہمارے ساتھ مزید جو ہے وہ ذیشان احمد ہیں جو بات نہیں کر رہے. جی سر جی. ہاں جی بیٹا, آپ اپنا تجربہ شیئر کریں, کیسے شام و سحر گزر رہے ہیں, دن رات کیسے گزر رہے ہیں, اور اسی دوران میں جو ہے وہ آپ ذرا 1 منٹ بات کریں تو میں آیا سر کی بات سنوں, ٹھیک ہے. میں ایکچولی کل بھی میں نے پوچھا تھا یہ کلاس کون سی ہے. جی بچوں, ہاں جی ذیشان بات کر رہا تھا. جی سر جی. ہاں جی بتائیں جی, کیا کہنا چاہ رہے تھے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو گھر میں بیٹھنا. اچھا لگ رہا ہے سر جی. اچھا پھر ایسے ہی رہے. نو سر جی. تو اسکول کی کون سی چیز زیادہ مس کر رہے ہیں ذیشان, آپ بتائیں پہلے. سر جی کوئی بھی نہیں. کوئی مسنگ نہیں ہو رہی, مطلب آپ سر جی اب بس روٹین سارے ہو رہے ہیں, ہیں, سارس کو مس کر رہے ہیں بس, ہاں ٹیچرس سرس کو, فرینڈس کو. ہاں فرینڈس کو. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی تھی, بریک. نو سر جی, اب تو بریک روزانہ کی پوری دن بریک ہوتی ہے. ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو روزانہ کی, لیکن وہ والی بریک تو نہیں نا ہوتی جو گراؤنڈ میں جا کر اور پھر جو ہے وہ کنٹین سے جو ہے وہ چیزیں کھانا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا. تو وہ ان چیزوں سے تو آپ دور ہیں نا, یقیناً آپ اس کو بھی مس کر رہے ہو. جی ٹھیک ہے, سر جی. ہاں جی. تو جی جناب نیکسٹ ہمارے ساتھ وہاب ہے جی, عبد الوہاب نام ہوگا, اپنا نام جو ہے درست کریں, ٹھیک ہے. یہ عبد الوہاب جو ہے, مائک پہ آئیے گا. طلحہ آپ کو مائک آن آف کرنا نہیں آتا. ابھی میں نے آپ کا مائک خود آن کیا تھا, اب میں خود ہی آف کرنے لگا ہوں, لیکن جب میں آپ سے کہوں گا تو آپ کا مائک جو ہے وہ اس پہ کلک کریں گے نا تو وہ آن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے یہ عبد الوہاب نے خود ہی کیا, شاباش جی. عبد الوہاب کیسے ہیں آپ؟ سر جی ٹھیک ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ فرسٹ کلاس. تو اچھا یہ آپ اسی دوران میں جو ہے
آواز آئی ہے سر ہاشم سے ذرا اس میں نعت سنائیے میں آج واہ جی واہ ہاشم شاباش عبدالرافع نے تلاوت کی ہے طلحہ خان نے بھی تلاوت کی ہے مشتبہ نے جو ہے وہ اپنا آج کل کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے ذیشان نے بھی ذیشان کہتا ہے سر ٹیچر کر رہے ہیں اور کلاس دوستوں کو تو میں نے اس کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اب یہ بریک کو بھی مس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ عام روٹین میں جو ہے وہ بریک اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی لیکن کینٹین کو ضرور مس کرتے ہیں کیونکہ وہ والی فیسلٹیز گھر پہ نہیں ہے تو اسی طرح بیٹا عبد الوہاب سے بات ہو رہی ہے نہیں ہاں جی اب وہاب سے بات ہو رہی تھی بیٹا جی سر ہاں جی بیٹا کیسے ہیں پاپا کا کیا حال ہے جوید صاحب کا کیا حال ہے ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہیں پاس ہی ہیں آپ کے ابھی باہر گئے ہیں جی ابھی باہر گئے ہیں صحیح تو چلیں جی ٹھیک ہو گیا بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے اور امید ہے کہ جیسے پہلے دن جو ہے وہ 2 بچے تھے پھر 3 4 ہوئے 5 6 اور اب منڈے والے دن جو ہے نا انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بحال ہوگی کم از کم 20 25 تک تو ہونی چاہیے